علیکم پیارے بچوں، میں مس سمیرا آپ کو آج ایک میں بہت اچھا سا قصہ سناؤں گی ایک ایسے شخص کے بارے میں جو اپنی ثقافت میں بہت مشہور تھا۔ اس شخص کا نام ہے حاتم طائی۔ تو جو آج سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا نام ہے حاتم طائی۔ چلیے بیٹا تو ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک یمن میں طے نامی ایک قبیلہ رہتا تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی اپنی ثقافت اور خدمت کے باعث بہت مشہور تھا۔ اس کی ثقافت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا حکمراں نوفل تھا۔ نوفل نے جب دیکھا کہ ہر طرف حاتم کے ہی چرچے ہیں تو ہر کوئی اسی کی نیکی کے اچھائی کے گن گاتا ہے، ہر ضرورت مند کے لیے حاتم کے پاس ہی جاتا ہے، تو بادشاہ حاتم کا دشمن بن گیا۔ وہ حاتم سے جلتا تھا۔ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حاتم کی شہرت اس سے زیادہ تھی۔ بادشاہ نے حاتم کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو جب یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ نے ایک بڑی فوج کے ساتھ اس کے علاقے پر حملہ کر دیا ہے تو حاتم نے یہ سوچا کہ صرف اس کی وجہ سے بہت خون خرابہ ہوگا، بے شمار گنہگار لوگ مارے جائیں گے۔ اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حاتم اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر روح پوش ہو گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا کیونکہ حاتم طائی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے حاتم کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا بادشاہ اسے بہت انعام دے گا۔ حاتم نے اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑ کی ایک کھو میں پناہ لے رکھی تھی۔ ایک روز اسی کھو کے قریب ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ نہایت غریب تھے، مشکل سے زندگی بسر کرتے تھے۔ روز روز آ کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر لے جانا ان کے لیے کافی مشکل تھا، لیکن کیا کرتے، اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ روز روز کی محنت مشقت سے تنگ آئی ہوئی لکڑہارے کی بیوی نہایت حسرت ناک لہجے میں بولی، کاش حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پائیں اور روز روز کی اس مصیبت سے نجات پائیں۔ بیوی کی بات سن کر بوڑھا لکڑہارا بولا، فضول کی بات مت سوچ، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ ہمارے نصیب تو یہی ہے، لکھا ہے کہ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹیں، سر پر رکھ کر شہر لے جائیں اور ان کو فروخت کر کر اپنا پیٹ بھریں۔ اس لیے یہ سوچنا چھوڑو، جلدی کرو، گرمی زیادہ ہونے سے پہلے ہم لکڑیاں کاٹ کر واپس لوٹ جائیں۔ حاتم طائی کھو کے اندر بیٹھا یہ بات سن رہا تھا۔ یہ بات سن کر حاتم دل میں خوش ہوا کہ چلو اس بے سر و سامانے کی حالت میں کسی کے تو کام آ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھو سے باہر آیا اور بولا، میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، مجھے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کرو، جلدی کرو، کہیں اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر لکڑہارا بولا، تمہارا بہت شکریہ، بے شک ہم غربت کے ستائے ہوئے ہیں مگر اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں۔ ہم اسی طرح محنت مزدوری کر کے زندگی کے دن کاٹ لیں گے، اپنے آرام کی خاطر یہ ظلم نہ کریں گے۔ لکڑہارے کی بات سن کر حاتم نے کہا، ارے بھائی یہ ظلم نہیں، تم مجھے زبردستی پکڑ کر نہیں لے جا رہے ہو، میں تو اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں، تمہارا یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے نیکی اور خدمت کا موقع دو۔ حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی کافی کوشش کی لیکن لکڑہارا کسی صورت تیار نہ ہوا۔ تو حاتم نے اس سے کہا، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں خود بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ بوڑھے نے مجھے چھپایا ہوا ہے، پھر خود بادشاہ تمہیں سزا دے گا۔ لکڑہارا اور حاتم اسی بحث میں مصروف تھے کہ کچھ لوگ حاتم کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص یہ دعویٰ کرتا
کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے وہی انعام کا مستحق ہے۔ بہت ساری دعوے داروں کی وجہ سے بادشاہ کے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ حاتم کو پکڑنے والا کون ہے۔ بالآخر بادشاہ نے حاتم سے کہا کہ تم ہی بتاؤ تمہیں پکڑ کر لانے والا کون ہے تاکہ ہم اسے انعام کی رقم دیں۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر حاتم بولا، حضور والا، سچ تو یہ ہے کہ مجھے پکڑنے والا بوڑھا لکڑہارا ہے جو پیچھے چپ چاپ کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے، باقی یہ سب لوگ جھوٹے ہیں اور انعام کی لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ حاتم کا جواب سن کر لکڑہارا بولا، حضور والا، سچ تو یہ ہے کہ میں بھی حاتم کو پکڑ کر نہیں لایا بلکہ یہ خود آیا تھا۔ پھر لکڑہارے نے بادشاہ سلامت کو ساری تفصیل بتائی کہ کس طرح لکڑیاں کاٹتے وقت اس کی بیوی نے کہہ دیا تھا کہ اگر حاتم ان کو مل جائے تو وہ اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پائیں اور اس مصیبت کی زندگی سے نجات پائیں۔ حاتم ہماری بات سن کر پہاڑ کی کھو سے باہر آیا اور اصرار کرنے لگا کہ ہم اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں اور انعام پائیں۔ ہم کسی طرح بھی حاتم کو لانے پر تیار نہ ہوئے تو وہ خود ہی آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑا۔ دوسرے لوگ تو ویسے ہی ساتھ چل پڑے، اب یہ سب انعام کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا، میں ویسے ہی تمہاری شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا، مجھے اپنے کیے کا افسوس ہے، تم واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے ہو۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہارے کو انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو سزا دی اور حاتم کا سارا علاقہ اسے واپس کرنے کا اعلان کیا۔ جی بیٹا، تو یہ تھا ہمارا سبق حاتم طائی۔ اب ہم چلیں گے اس کے مشقی سوال جواب کی طرف۔ حاتم طائی کس وجہ سے مشہور تھا؟ جی، حاتم طائی اپنی ثقافت اور خدمت خلق کی وجہ سے مشہور تھا۔ بادشاہ حاتم طائی کا دشمن کیوں بن گیا تھا؟ بادشاہ نے جب دیکھا کہ ہر طرف حاتم کے چرچے ہیں اور ہر کوئی اس کی ثقافت کے گن گاتا ہے تو وہ حاتم کا دشمن بن گیا تھا۔ بادشاہ نے جب حاتم کے علاقے پر حملہ کیا تو حاتم نے کیا کیا؟ بتایا تھا نا میں نے ابھی آپ کو، ہم نے پڑھا تھا اس چیپٹر میں۔ بادشاہ نے جب حاتم کے علاقے پر قبضہ کیا تو وہ اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر روپوش ہو گیا۔ بوڑھے لکڑہارے کی بیوی نے لکڑیاں کاٹتے ہوئے لکڑہارے سے کیا کہا تھا؟ بوڑھے لکڑہارے کی بیوی نے لکڑہارے سے لکڑیاں کاٹتے ہوئے کہا کہ اگر حاتم طائی ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پائیں اور انہیں روز روز کی اس مشقت سے نجات حاصل ہو۔ سوال نمبر 5، حاتم نے لکڑہارے سے کہا کہ میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، تو لکڑہارے نے کیا جواب دیا؟ لکڑہارے نے حاتم کو جواب دیا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، بے شک ہم غربت کے ستائے ہوئے ہیں مگر اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں۔ سوال نمبر 6، آخر میں بادشاہ نے حاتم سے کیا کہا؟ آخر میں بادشاہ نے حاتم سے کیا کہا؟ تمہاری شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا، مجھے اپنے کیے کا بہت افسوس ہے، تم واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہو۔ جی بیٹا، تو یہ تو تھے ہمارے مشقی سوال جواب۔ اب ہم چلیں گے جی بیٹا، تو یہ ہیں اس سبق کے مشکل الفاظ۔ قبیلہ، خدمت خلق، مال و اسباب، لکڑہارا، محنت و مشقت، بے سر و سامانی۔ یہ تھے اس سبق کے مشکل الفاظ۔ اب ہم پڑھیں گے اس کے الفاظ میں۔ جی بیٹا، تو یہ سبق کے الفاظ پائیں ہیں۔ روپوش، روپوش کہتے ہیں چھپا ہوا۔ کھو، غار، مستحق، حقدار، عظیم، بڑا، چرچے، مشہوری۔ یہ تھے اس سبق کے الفاظ معنی۔ باقی جتنی بھی آپ کے اس سبق کے اندر مشق ہیں اس کو ہم نے PDF میں آپ کے لیے سیو کر دیا ہے۔ آپ اس کو PDF میں سے اپنا کام کمپلیٹ کریں، مکمل کرنے کے بعد اسکول میں اپنے کام کو بھیجیں۔ بہت اچھا سا ٹائٹل پیج بنائیں گے، بہت اچھی سی رائٹنگ میں صاف ستھرا کام کریں گے
اور اچھا سا کام کر کر ہمیں اسکول